ہاں یہ کہ مت ڈراؤ ہمیں آندھیوں تم، ہے خدا پر بھروسہ ہمارا، مت ڈراؤ ہمیں آندھیوں تم، ہے خدا پر بھروسہ ہمارا، تم ہمیں یوں مٹا نہ سکو گے، ہم کو مل کے رہے گا کنارہ، تم ہمیں یوں ڈبو نہ سکو گے، ہم کو مل کے رہے گا کنارہ، مت ڈراؤ ہمیں آندھیوں تم۔ بات ہے کلیم شہزادہ کلیم صاحب کو جو ماحول ملنا چاہیے، بہت دیر سے وہ اس ماحول کی تلاش میں تھے، وہ یہاں سے مائک سے ہٹے، پھر آواز آئی کہ شہزادہ کلیم ایک ابابیل کی نظم ہے۔ حضرات گرامی، جو شہزادہ کلیم صاحب کی پوری اردو دنیا میں ایک شناخت ہے، ان کی ایک پہچان ہے۔ وسیم رامپوری صاحب بھی چاہ رہے تھے کہ وہ نظم پڑھی جائے، اور یہ پاکیزہ ماحول بن گیا ہے، تو میری بھی خواہش ہے، آپ کی خواہش ہے، اگر آپ کی اجازت ہے تو پورے شخص، پورے جتنے بھی لوگ ہیں، ایک مرتبہ ہاتھوں کو فضاؤں میں بلند کریں اور مل کے زوردار تالیاں بجا کر بتائیں کہ آپ شہزادہ کلیم صاحب کو بڑی مہذب کے ساتھ سماعت کر رہے ہیں۔ آ جائیے بھائی، سن رہے ہیں یہ لوگ، کیا سن رہے ہیں؟ سن رہے ہیں ٹھیک ٹھیک۔ حالانکہ میرے صحت پہ کوئی فیڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہا تھا، ویڈیو یہ تھا کہ ایک معصوم سا بچہ 5 سال کا 6 سال کا، جس کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہے، اور وہ مسجد اقصی یعنی بیت المقدس کے سامنے ننگے بدن، اسرائیلی فوجوں کے سامنے جن کے ہاتھوں میں AK-47 سے بھی اپڈیٹڈ گن ہے، وہ بچہ سینہ تان کر اسرائیلی فوج کے سامنے یہ کہتا ہے کہ اگر گولی مارنی ہے تو میرے سینے پر مارو، جب تک میرے بدن میں جان رہے گی تب تک میں اپنی مسجد اقصی پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ جب یہ بات اسرائیل فوج کا وہ نوجوان سنتا ہے تو وہ طنزیہ لہجے میں ہنستا ہے اور 2 قدم پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ وہ بچہ گھٹنوں کے بل ننگے بدن زمین پر وہیں بیٹھ جاتا ہے اور اللہ سے ایک فریاد کرتا ہے، اللہ سے ایک دعا کرتا ہے۔ میں نے اس دعا کو، اس بچے کی گزارش کو، میں نے اس بچے کے درد کو ایک نظم کی شکل دینے کی کوشش کی۔ آپ سب کی دعائیں مانگتا ہوں، اور محسوس کریے گا کہ وہ بچہ اللہ سے مانگ کیا رہا ہے، اللہ سے فریاد کیا کر رہا ہے۔ میں پڑھتا ہوں، سنیے گا وہ بچہ مانگ کیا رہا ہے، سنیے گا نوجوانوں، کہ قہر یہ ظلم کا مجھ پہ ٹوٹا ہے کیوں، قہر یہ ظلم کا، قہر یہ ظلم کا مجھ پہ ٹوٹا ہے کیوں، اے خدا مجھ سے تو اتنا روٹھا ہے کیوں، لاشیں اور اجڑے گھر میں دکھاؤں کسے، خونی یہ داستاں میں سناؤں کسے، پڑھ کے ہوں رو رہا سورہ یاسین میں، پڑھ کے ہوں رو رہا سورہ یاسین میں، تیری دنیا کا بے بس فلسطین میں، کب تلک ظلم شیطان بتا بھائیں گے، آسمان سے ابابیل کب آئیں 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 گے۔ رات کے آدھے پہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ سوار ہو کے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مسجد اقصی یعنی بیت المقدس پہنچتے ہیں۔ وہ بچہ اس واقعے کا ذکر کرتا ہے اور اللہ سے رو رو کے ایک فریاد کرتا ہے۔ پڑھتا ہوں، سنیے گا، کہ آسمان سے ابابیل کب آئیں گے، آسمان سے ابابیل کب آئیں گے،
یہ فضا ہے وہی یہ جہاں ہے وہی یہ زمین ہے وہی یہ جگہ ہے وہی بیٹھ براق پہ ساتھ جبریل کے رات آدھی ڈھلے آئے تھے جب نبی ایک مصلا بچھایا زمین پر میرے اور سب انبیاء بن گئے مقتدی اور سب انبیاء بن گئے مقتدی اس مبارک زمین پر تیرے بندوں کے اس مبارک زمین پر تیرے بندوں کے اور کتنے کیے سر قلم جائیں گے آسماں سے ابابیل کب آئیں گے آسماں سے ابابیل کب آئیں گے اس پوری محفل سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں مجھے ایک چیز بتائیے ہمارا آپ کا قبلہ کون ہے خانہ کعبہ یہی ہے نا اور اس کے پہلے ہمارا قبلہ کون تھا مسجد اقصی یعنی بیت المقدس اس بیت المقدس یعنی قبلہ اول کو بچانے کی بات ہو رہی ہے اور سامنے ہمارے نوجوان یہ ہنس رہے ہیں شاید اس سے بڑی بدنصیبی اور کچھ نہیں ہو سکتی ہماری اگر ہمیں اپنے قبلہ اول کا خیال نہیں ہے اس پر نظم پڑھی جا رہی ہے اور آپ اگر ہنس رہے ہو تو شاید اس سے بڑی بدنصیبی آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ غزہ میں اور فلسطین میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو مار دیا گیا وہاں کے لوگ گھاس کھا کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے پینے کے لیے پانی نہیں ہے آپ یہاں بیٹھ کے مشاعرہ سن رہے ہیں تالیاں پیٹ رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں اس سے بڑی بدنصیبی ہماری کچھ نہیں ہو سکتی میں ایک بند پڑھتا ہوں آپ کو جیسے سننا ہے سنیے گا ابھی بھی دیکھیے ابھی بھی وہی حال ہے بیٹھ جاؤ بیٹا بھیا آسمان سے ابابیل کب آئیں گے آسمان سے ابابیل کب آئیں گے وہ بچہ زارو قطار روئے جا رہا ہے اور اللہ سے ہاتھ اٹھا کے ایک اور دعا کر رہا ہے اور دعا یہ کر رہا ہے کہ ایک سالار لشکر جیالا کوئی ایک سالار لشکر جیالا کوئی کر دے پیدا تو اللہ حوالہ کوئی کہہ رہی ہے تڑپ کر میری سرزمین کہہ رہی ہے تڑپ کر میری سرزمین تو بچا لے میرا قبلہ اولی کہہ رہی ہے تڑپ کر میری سرزمین تو بچا لے میرا قبلہ اولی قہر ہم پہ نہ ہو پھر سے برپا کوئی بھیج دے پھر خلیفہ عمر سا کوئی بھیج دے پھر خلیفہ عمر سا کوئی ہوگا آزاد بیت المقدس یہ پھر ہوگا آزاد بیت المقدس یہ پھر بن کے سلطان ایوبی ہم چھائیں گے آسمان سے ابابیل کب آئیں گے آسمان سے ابابیل کب آئیں گے قہر یہ ظلم کا مجھ پہ ٹوٹا ہے کیوں اے خدا مجھ سے تو اتنا روٹا ہے کیوں لاشیں اور اجڑے گھر میں دکھاؤں کسے خون یہ داستان میں سناؤں
کسے پڑھ کے ہو رو رہا سورہ یاسین میں، تیری دنیا کا بے بس فلسطین میں، کب تلک ظلم شیطان بتا ڈھائیں گے، آسمان سے ابابیل کب آئیں گے، آسمان سے ابابیل کب آئیں گے۔ دوستو بہت بہت شکریہ۔